انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو حکومت کی جانب سے حراست میں لیا گیا ہے، اور یہ ان کی حراست 295 کے تحت انہیں حراست میں لیا گیا ہے۔ یہ انتہائی افسوسناک صورتحال ہے۔ میں تو کسی مسلمان کے بارے میں یہ تصور ہی نہیں کر سکتا کہ وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کوئی گستاخی کی بات کہے گا، گویا یہ کہ دین کے خادم کے بارے میں یہ خیال کیا جائے۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ فلاں معاملے میں کسی نے غیر محتاط رویہ اختیار کیا، الفاظ کا انتخاب صحیح نہیں کیا، اسلوب درست نہیں تھا۔ اس طرح کے معاملات بارہا ہو جاتے ہیں۔ ان میں بڑوں کا کام یہ ہے کہ وہ توجہ دلائیں۔ اس ملک میں اساتذہ ہیں، علماء ہیں، ہمارے بہت سے اکابر ہیں، ایسی شخصیات ہیں جن کو اپنے علم و فن میں امام کہا جا سکتا ہے۔ ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ توجہ دلائیں، لوگوں کو بتائیں کہ علمی معاملات میں کیا لگ و لہجہ اختیار کرنا چاہیے، کوئی بات اگر بیان کرنی ہے تو اس میں کن چیزوں کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔ یہ تربیت کا موضوع ہے۔ اگر کسی موقع پر اس سے کوئی تجاوز ہوا ہے تو زیادہ سے زیادہ تنبیہ جاری کی جا سکتی ہے۔ جو قوانین بنائے جاتے ہیں ان میں بھی بالعموم یہ استدلال کیا جاتا ہے کہ اگر یہ قوانین نہ ہو تو لوگوں کی حفاظت مشکل ہو جائے گی۔ یہ المیہ در المیہ ہے، یہ بنائے فاسد علی الفاسد ہے۔ ہمیں اصلاً تو جو کچھ کرنا تھا وہ یہ کہ ہم اپنے معاشرے کو، اور ہم سب یعنی ہماری قیادت، ہمارے علماء، ہمارے سیاستدان، ہمارے علماء، ہمارے دانشور، ہم سب یہ کوشش کرتے کہ ہمارا معاشرہ اختلاف کرنا سیکھے۔ یہ بات کہ سب لوگ ایک ہی طرح سوچنے لگ جائیں ممکن نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی اسکیم کے خلاف ہے۔ ہم جس چیز کی تربیت کر سکتے ہیں یا کرنی چاہیے وہ یہی ہے کہ اختلافات کے آداب کیا ہیں، اختلاف کیسے کرنا چاہیے۔ چنانچہ پھر اسی طرح کے واقعات حوادث سامنے آتے رہتے ہیں۔ یہ انتہائی قابل افسوس بھی ہے، اور سچی بات یہ ہے کہ اس سے رنج بھی بہت ہوتا ہے۔ یعنی کیا ہم اس سے اوپر نہیں اٹھ سکیں گے؟ کیا ہم اس طرح کی چیزوں کو شائستگی اور تہذیب کے ساتھ حل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے؟ کیا ہم ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف کو آخر الامر عدالتوں ہی میں جا کر تصفیہ تک پہنچائیں گے؟ بہت افسوس، اس پر جتنا بھی افسوس کیا جائے کم ہے۔ چنانچہ آپ نے یہ پوچھا ہے تو میں آپ ہی کی وساطت سے اپنی قوم کے ذمہ دار لوگوں سے، اکابر سے، علماء سے یہ کہتا ہوں کہ وہ آگے بڑھیں اور اس طرح کے معاملات کو یہ رخ اختیار کرنے سے روکنے کی